عائشہ ذرا صبح نتاشا کہاں چلی گئی تھی اور اب اچانک آ گئی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ٹیبل پر انگلی سے کچھ بناتے وہ پر سوچ انداز میں بولی۔ عائشہ نے کچھ سوچتے کرسی سنبھالتے اس کی جانب دیکھا۔ پتا نہیں مجھے کہا تھی، لیکن وقت کیا تھا؟ اس نے تبھی آغا جان اسے گھر میں نہیں رکھ رہے تھے، لیکن خان ویر نے اسے رکھ لیا، جبکہ وہ وقت کا ساتھ نہیں دیتے۔ پر نتاشا، عائشہ منہ بناتے بولتی بولتی رکھ گئی۔ آرزو نے اس کی جانب اچھنبے سے دیکھا۔ کیا نتاشا؟ تو وہ تیزی سے بولی۔ عائشہ نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ کیا پتا خان ویر کو واقعی خانوں کی عزت کی پرواہ ہو، میں ریڈی ہی یہ سب سوچ رہی ہوں۔ عائشہ نے پھر سے پتا پھینکا تھا۔ آرزو نے چائے کا کپ سائڈ پر کرتے اسے اب باقاعدہ گھولا۔ تم مجھے بتا رہی ہو کیا بات ہے؟ یا میں وہاں سے پوچھ لوں؟ آرزو بھرنے سپڑے بولی تھی۔ عائشہ نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ نہ خان ویر پہلے نتاشا سے محبت کرتے تھے، ان کا تو نکاح بھی ہونے والا تھا، لیکن نتاشا کہیں چلی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب تو تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے نہ ان کا، لیکن کیا کرے خان ویر مر گئے، نہ کہیں پہلی محبت بھی واپس سے نہ جاگ جائے۔ عائشہ ایسے منہ بنا کر بول رہی تھی کہ آرزو شاپ کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے بے ساختہ نتاشا کے ہاتھ دانیال کے بازو پر لپٹتے یاد آئے۔ وہ کیسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میری وجہ سے جو مرضی کرے۔ آرزو نے منہ کھلے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ عائشہ کندھے لچکاتے وہاں سے اٹھ گئی، جاتے ہوئے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ کیا پتا آرزو خان کے دل میں ہلچل مچ جائے، مجھ پر پابندیاں اور خود معاشوقیاں۔ آرزو کپ ٹیبل پر پٹکتے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چکر لگاتے اس کا ذہن بس عائشہ کی باتوں میں ہی اٹکا تھا۔ کہا واقعی دانیال خان جیسے انسان کو کسی سے محبت تھی؟ نہیں، وہ کھڑوں سے اول ہے، محبت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ضرور عائشہ مذاق کر رہی ہوگی۔ آرزو کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ امتحان بس 1 ماہ بعد تھے اور کل سے اسے واپس کالج بھی جانا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی اس نے کتاب صوفے پر اچھال دی تھی۔ دل تھا کہ بار بار اس جانب لپک رہا تھا۔ وہ لب نیچے باہر نکل گئی۔ مما کیا دانیال نتاشا سے محبت کرتا تھا؟ وہ سیدھا حال میں بیٹھی رخسار بیگم کے پاس جاتی بولی۔ رخسار بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ آرزو کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں دیکھے اس نے اپنی ہنسی دبائی، یعنی تیر نشانے پر لگا تھا۔ چھوٹی مما بتائے اسے دانیال کرتا تھا شدید والی محبت نتاشا سے۔ اس سے پہلے رخسار بیگم کچھ کہتی عائشہ تیزی سے بولی تھی۔ اس نے آنکھوں میں رخسار بیگم کو اپنی تعریف کرنے کو بولا تھا۔ عائشہ نے شدید پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ ہاں کرتا تھا۔ رخسار بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرزو دانت پیستے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، یکدم دل اداس سا ہو گیا۔ چھوٹی مما دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ رخسار بیگم کے دیکھنے پر اطمینان سے بولی تھی۔ آرزو خان ناخن دانتوں میں دیے پر سوچ انداز میں باہر لانے نکلی تھی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ جب سامنے نتاشا کے ساتھ کھڑے دانیال کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ آرزو نے خود کے حلیے پر نظر ڈالی تھی۔ اور جلن کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر بلیک کیپری پہنے، بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ گلابی مونگ کی گڑیاں لگ رہی تھی۔ دانیال آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آرزو آگے کی جانب بڑھتے سیدھا اس کے گلے میں اپنی نرم نونی بانر ڈالے بولی۔ نتاشا کو کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا۔ دانیال نے اپنی آفت کو دیکھا، ہر اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھا۔ وہ لب دبا گیا۔ آرزو نے بڑے استحقاق سے اس کے گلے میں بانر ڈالی ہوئی تھی۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ مجھے۔ وہ یوں ہی اس کے گلے میں بانر ڈالے کھڑی تھی۔ دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس پہ صبر کا امتحان لیتی تھی۔ دانیال مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، میرے ساتھ پولیس بازار تک چلے۔ نتاشا نے ایک نظر آرزو پر ڈالنے کے بعد کہا۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلو۔ آرزو جاؤ اپنی اسٹڈی کرو، وہ آرزو کو خود سے غلط کرتے بولا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں پانی تیر گیا۔ وہ منہ کھلے کھڑی تھی۔ عائشہ سچ کہہ رہی تھی۔ دانیال کتنی جلدی مان گیا اس کی بات اور اسے بھی اگنور کر رہا تھا، جبکہ وہ تو اس آفت سے بچ رہا تھا جس کی قربت کے جذبے دانیال سفیر خان کے دل کو قابو کرنے کی جدوجہد میں تھے۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے جب پیچھے سے آرزو کی کرانے کی آواز آئی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو تم؟ دوزانوں بیٹھے اس کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی۔ چلا نہیں جا رہا، وہ کھا لیا۔ آرزو نے اپنی باتیں کھولی، اس کی جانب بڑھائی تھی۔ دانیال نے نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے کہ جھوٹ سے اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ سب بھلائی اندر کی جانب بڑھا تھا۔
नताशा ने छपन ज़दा नजरों से आरज़ू की खुद की जानिब देखती चमकती हेजल आंखों को देखा। 3 दिन गुजर गए। नताशा मुकम्मल घर में एडजस्ट हो गई थी, या यूं कहना बेहतर रहेगा। बेशर्मों की तरह खुद ही हर किसी को बनाने लग जाती, हर काम करती। अब तो वो वाकई दानियाल के आगे पीछे घूम रही थी। दानियाल, ये मैंने बनाई है, तुम्हें खीर पसंद है? नताशा बगैर किसी का लिहाज किए उसकी जानिब कटोरी करते बोली थी। आरज़ू को बेसाख्ता कलूशा याद आई थी। वो लब भेज गई। दानियाल ने सख्ती से एक दूसरे में लब पे उस किए थे। नताशा की बढ़ती हिम्मत वो अच्छे से नोट कर रहा था। बस जब था तो किसी वजह से। मुझे दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रही है। आरज़ू ने खीर उसके हाथों से छीनी और खाने लग गई। नताशा ने तंदो तेज नजरों से उसे घूरा, जबकि रुखसार बेगम बेटी की दानियाल की तरफ बढ़ती दिलचस्पी से बेहद खुश थी। अच्छी है, लेकिन थोड़ा कड़वापन आ रहा है। चीनी डालो इसमें, वरना खाने में अच्छी नहीं लगेगी। चम्मच मुंह में रखते वो तंजिया अंदाज में बोली। नताशा का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि पास बैठे दानियाल ने बांगशक्ल अपना फैसला रोका था। नताशा चुपचाप उठती वहां से चली गई। आरज़ू ने कंधे आचकाते थे। चलो कॉलेज छोड़ दो तुम्हें, दानियाल गहरा सांस भरते उठते बोला था। आरज़ू असबाब में सर हिलाती किताबें उठाई आगे की जानिब बढ़ी थी। वो तो अपनी इस्तेमाल शुदा चीजें भी किसी को ना दे, ये तो फिर उसका शोहर था। उसने सेकंड फ्लोर की जानिब देखा। नताशा कमरे के दरवाजे में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो शख्स कितना मुकम्मल था। नीली आंखों वाला शहजादा सहबदारी करती पर्सनैलिटी, एक दिलफरेब तलसम ज़दा सी मुस्कुराहट, और नताशा खान ने उसे खो दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वो उसे वापस भी तो हासिल कर ही सकती थे। 3 दिन पहले लाल में खड़े दानियाल ने उससे कह दिया था कि माह के निकाह के बाद वो अपने लिए किसी और जगह का इंतजाम करे। नताशा का दिल दब सा गया था, लेकिन वो पत्थर बना हुआ था। उसकी आंखें सपाट थी, लेकिन अब उन आंखों में आरज़ू खान को देखते एक चमक थी। वो उस चमक से कई ज्यादा थी जो नताशा खान को देख कर आती थी। वो वैसे से लब भेज रही। आरज़ू को कॉलेज छोड़े वो खुद ऑफिस चला गया था। ममा आफर इतनी भी क्या जल्दी है, आप लोगों को मुझसे तंग आ गए है तो बता दे, मैं यूं ही चली जाती हूँ यहाँ से। माह दबी दबी आवाज में कोफत से बोली थी। सफिया बेगम ने उसे यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं दिया था, क्योंकि आज माहिर और उसकी मां सकीना बेगम आ रही थी। वो माह को शापंग पर लेकर जाना चाहती थी। शादी में अब बस चंद दिन ही बच गए थे, जिसके चलते माह का सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। निकाह वाले दिन क्या होगा? क्या कोई उसकी बातों का यकीन करेगा? माह कैसे बात कर रही हो तुम? सफिया बेगम ने उसे डपटा माह लब भेज गई। वो वहां से वॉक आउट कर रही थी। वैसे भी दिल शदीद बगावत पर उतर आया था। दिमाग अलग सता रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो कमरे में बंद होती रोने लगी थी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो आंखें पोंछती बाहर निकली थी। फिरोजा उसे बुलाने आई थी। मेहमान आ चुके थे। माँ ने मुंह बनाया। माहिलवाना। वो दानत कचकाती वापस कमरे में गई। फरिश होती बाहर निकली। हाल में माहिल और उसकी माँ बैठी थी। मेरी बेटी कैसी है? माहिल की माँ ने उठते माह का माथा चूमते सवाल किया। वो फकत हल्का सा मुस्कुराई थी। माहिल ने एक नजर उस पर डाली। वो उठ खड़ा हुआ था। चले अनी। वो पेंट की जेबों ने हाथ डाले आगे की जानिब बढ़ गया। सफिया बेगम के इशारा करने पर माह बिन मर्दा कदमों से उनके साथ हो गई थी। गाड़ी में बैठते सकीना बेगम पूरे रास्ते उससे कुछ न कुछ पूछती रही, उससे बातें करती रही, लेकिन वहां बस हाँ में जवाब दे रही थी। दिल ही अचाट हो गया था। हर चीज से शदीद रोना आ रहा था। वो पहले ही किसी के निकाह में थी और अब ये सब तमाशा उसके दिल ने डा कि काश वो मर जाए तो ये तमाशा ही खत्म हो जाए। ना वो होगी ना जंग होगी। शापन माल के आगे गाड़ी रोकते माहिर बाहर निकला। माह व सकीना बेगम भी बाहर निकलती माल में रंडक हो गई थी। मुख्तलिफ शापस पर जाकर सकीना बेगम बड़े प्यार से माह को मुख्तलिफ डिजाइन के दुल्हन के जोड़े देखा रही थी, जिस पर वो लब नीचे उन्हें देख रही थी। माहिर ने घूर कर उसे देखा। माँ ये ठीक है, आप प्लीज इसे पैक कर दे। माहिर दानत पेस्ता एक बड़े रेड कलर के लहंगे को देखते बोला था। माह को इतना हेवी लहंगा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोश रही थी। अब क्या पसंद क्या ना पसंद, जब शादी ही इस तरह हो रही थी। पकड़ो उसे। माह ने सख्त नजरों से शापन बेग उसकी जानिब बढ़ाया। माह ने चौंक कर उसे देखा। वो वसे से उसे घूर रहा था। माह ने खामोशी से शापन बेग पकड़ लिया था। हमी ड्राइवर आ गया है, आप घर जाए, मैं माह को घर छोड़ आता हूँ। माहिर ने माल से बाहर निकलते माँ को देखते कहा। वो पहले ही चुप हो गई थी। माह के रवैये के चलते तब भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। माहिर ने गाड़ी के जाते ही उसका बाजू सख्ती से दबोचा था।
ماہا حیران ہوتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماہر نے اسے گاڑی میں بیٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پاگل ہو گئے ماہا نے اپنے بازوں پر اس کی سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھتے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ بھی تو سب جاننے کے باوجود منع نہیں کر رہا تھا۔ یہ گھر کا راستہ نہیں ہے، یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ماہا گاڑی کسی دوسری سڑک پر جاتا دیکھ چیخی تھی۔ اس نے ماہر کے سکینت پر جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا تھا۔ ماہر نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک پارک کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ خود گاڑی سے اترتے وہاں کا بازو دبوچے اسے گاڑی سے اتارتے پارک میں لے جاتے قدرے ایک خاموش جگہ لے جانے لگا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولا تھا نہ، مجھے گھر جانا ہے۔ یہاں کیوں لے آئے ہے؟ ماہا اس سے اپنی کلائی چھواتی چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو شاپنگ بیگ تھا وہ اسے نیچے پھینک چکی تھی۔ مسئلہ مجھے نہیں، آپ کو ہے۔ آپ کیوں کلائی شاپنگ کر رہی ہے؟ میری ماں کو آپ کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ ماہر بھی تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اپنی ماں کا یہ اگنور ہونا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کی فیملی کے ہر فرد کی عزت کرتا تھا۔ اس کی کتنی بڑی بات بھی سب سے چھپائی تھی۔ پھر بھی ماہا کا ایسا رویہ تو میں نے کہا ہے مجھ سے شادی کرے۔ ماہا بے بسی سے بولی تھی۔ پہلے سے ہی زندگی سے سکون غائب تھا، اوپر سے یہ شاپنگ کا جھنجھٹ، وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرے، آپ کا ہونے والا شوہر ہو۔ میں کس کی وجہ سے آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہے؟ اس بینستر کی وجہ سے۔ ہاں؟ ماہر اسے دونوں کندھوں سے پکڑے اسے تقریباً جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو جواب، اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیر رہی تھی۔ ایک تیز رفتار گولی ماہر کے سینے میں پیوست ہوئی، اس کی وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی۔ ماہر کے کندھوں پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ماہر آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ جما گئی۔ ماہر، دبی دبی سی حیرانی بھری آواز ماہر کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ جبکہ ماہر زمین بوس ہو گیا، ماہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کچھ قدموں کے فاصلے پر سے وہ بڑے کروفت سے چلتا آ رہا تھا۔ ماہر نے بے ساختہ اس کی کالی ہیڈ کو دیکھا۔ وہ سانس روک گئی جبکہ ماہر شدید تکلیف میں سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر نیند بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اس باسٹرڈ سے دور رہو۔ مجھ سے اگر دلا کرنے کی کوشش کی تو اگلی گولی پر تمہارا نام ہوگا۔ اس نے آتے ہی جارحانہ تیور لیے ماہر کے بال میٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ ماہر تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جہاں وہ نیند بے ہوش ہوتا بھی ماہر کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ الیگزینڈر نے تنزیہ نظروں سے زمین پر خون میں رنگے ماہر کو دیکھا اور اس نے فون پاکٹ سے نکالتے نمبر ڈائل کیا۔ ماہر اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمشنر، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور تمہارا ہونے والا داماد گولی کھا کر اب بس موت کے قریب ہے۔ فوراً سے پہلے اپنی ٹیم کو بولو میرے جہازوں سے دور ہو جائے، ورنہ میں ادھر ہی تمہاری بیٹی کا جنازہ پڑوا دوں گا۔ الیگزینڈر شفقت سے بولتا ماہر کے بال چھوڑتے اب سختی سے اس کی بازو تھام دیا۔ اس کی فولادی گرفت سے ماہر کو اپنی بازو ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جبکہ وہ لب نیچے فون رکھ گیا تھا۔ ماہر کا بازو ایسے ہی جپڑے اس نے ایک ٹھوکر نیچے بے ہوش ماہر کے وجود کو رسید کی۔ 10 منٹ بعد ہی اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ ہم ہو کے اس نے یہ کہتے کال کاٹ دی، ویسے بھی ماہر رانا کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ وہ اس کے کان نے ٹانگ جو پڑا رہا تھا نے الف اسے مار دیا۔ وہاں سب نے کسی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بازو پر سخت ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا وہاں خان، خبردار جو اس کے بارے میں سوچا بھی تم نے، تمہاری ہر آتی جاتی سانس ہی نہیں، تمہاری سوچ پر بھی میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ موبائل میں نہ جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا۔ پھر ماہر کا بازو چھوڑ گیا۔ ماہر تو ساکت ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے لیے کسی کی جان لینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا کسی کے خون کی قیمت اس کی نظروں میں کچھ نہیں تھی؟ کیا وہ واقعی ایک شفاف درندہ تھا؟ ایسے مت دیکھو، تمہاری محبت عشق میں بدلی تو روگ تمہیں ہی لگے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا لیکن اس کی آواز میں الگ ہی تلسم تھا۔ ماہر نے ساکت بتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا، وہ واپس پلٹ گیا جبکہ ماہر کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ ماہر نے بے ہوش فون میں لگتے ماہر کو دیکھا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ٹانگیں شل ہو گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ فون سے لگ پر پڑا تھا اور ماہر اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کیا کرے، ادھر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مدد لے۔ ماہر نے زور سے آنکھیں رگڑی، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس نے ماہر کی جیب سے اس کا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ پاپا مین ماہر، وہ مین نی الف در۔ ماہر سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔
سامنے خور کو دیکھتے اسے اپنی آواز گلے میں لٹکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا میں بس آ رہا ہوں۔ جمشید خان کی فکر میں ڈوبی آواز گزری تھی۔ الیگزینڈر نے انہیں نبریس میسج کر دیا تھا اور اب تقریباً 10 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھے۔ ماں شدت سے روتی ان کے سینے سے جا رہی تھی۔ چپ کرو میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک کانسٹیبل کے ساتھ انہوں نے ماں کو گھر پہنچا دیا اور ماہل کو اٹھاتے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے۔ ماں کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے الیگزینڈر کو ایک شخص کو مارتے دیکھا تھا۔ دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا دل بھی بڑی طرح سسک رہا تھا۔ وہ گھر جاتی سیدھا اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر عہدے میں لیٹے وہ سسک پڑی تھی۔ کالج کے بعد وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ کالج نہیں گئی، پڑھائی کا کافی لاس ہو گیا تھا۔ آرزو نے مروہ کو سب بتا دیا تھا۔ جیسے سنتے مروہ بہت خوش تھی کہ فائنلی اس کا جیجو دانیال خان تھا۔ وہ تو جھوم ہی اٹھی تھی، جبکہ آرزو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ سکم گئے عجیب سے جذبے دل میں بیدار کر رہا تھا۔ گاڑی آئی تو وہ مروہ کو خدا حافظ بولتے آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ دانت پیستے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نتاشا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا تھا، میں نے خان بابا کو کال کر دی ہے، وہ آنے والے ہے، تو ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ نتاشا دل جلاتی مسکراہٹ کس کی جانب اچھالتی بولی تھی۔ وہ صبح ہی دانیال کے آفس چلی گئی تھی۔ ارادہ بھرپور آرزو کو جتانے کا تھا کہ دانیال سفیر خان کے دل میں اب بھی نتاشا خان ہے، جبکہ آرزو نے نم اٹھی نظروں سے لاپرواہ سے بنے دانیال کو دیکھا۔ وہ چہرے پر چٹانوں کسی سختی رکھے بیٹھا تھا۔ آرزو کا لہجہ رنگ گیا، تبھی کچھ زیادہ نہ بولتے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ نتاشا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ دانیال گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ خان بابا 5 منٹ بعد آئے تو آرزو گاڑی میں بیٹھتی چلی۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی جا چکی تھے۔ واقعی پرانی محبت کہاں بدل جاتی ہے، مجھے پھر کیوں لٹکایا ہوا ہے۔ آرزو دل میں مختلف سوچیں سوچتی جا رہی تھی، دل میں چھبن سی ہو رہی تھی۔ نتاشا کو بڑے حق سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دیکھ اور پھر جب نتاشا نے آرزو کو گاڑی سے نکالا تب بھی تو دانیال نے کچھ نہیں کہا، ایک آنسو ٹوٹ کر آرزو کی آنکھ سے گرا تھا۔ نچلا الگ دانتوں تلے دباتے اس نے سسپی روکی۔ جب اسے کوئی پرواہ نہیں رہے تو میری طرف سے بھاگ نہ جائے، میں کیوں فکر کر رہی، اچھی بات ہے نہ، ویسے بھی پابندیاں لگاتا رہتا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سوچے بنتی گھر کے اندر گاڑی رکھتے گاڑی سے اترتی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جو مرضی دل کو جواز دے لے، لیکن دل اکثر ڈھیٹ ہی پایا گیا ہے۔ وہ وہی کرے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اس کی جانب لپکے گا جو لا حاصل ہو۔ اس کا علاج چل رہا تھا، بولی دل کے پاس لگی تھی، حالت سیریس تھی۔ باہر کمشنر جمشید میٹھیا بھینچے بیٹھے تھے، جتنا وہ اس گینگسٹر کو ہلکے میں لے رہے تھے وہ اتنا بھی غیر گزرا نہیں تھا۔ ہر کام انہیں وارننگ دینے کے بعد سر عام کر رہا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے میٹھیا بھینچی، 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مائن کو ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر باہر نکلا، ڈاکٹر پیشنٹ جمشید خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ انہوں نے گھر کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بتایا تھا، اور یہی دا وہ کر رہے تھے کہ ماں بھی کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہی از آل رائٹ، اگر بلڈ تھوڑی بھی مس بیلنس ہو جاتی تو دل پر لگتی، وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے بولے تھے۔ کمشنر جمشید خان کو کون نہیں جانتا تھا، ویسے بھی بزنس کی فریڈ میں بھی ان کے بھائیوں کا بہت نام تھا۔ شکریہ، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ جمشید خان ڈاکٹر کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لے کر بولے۔ جی ہوش تو آ گیا ہے، لیکن انہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھ کے راف ہم ڈاکٹر مسکراتے ہاتھ ملاتے چلے گئے۔ جمشید خان نے گہرا سکون بھرا سانس لیا تھا۔ وہ اندر روم میں رنڈے ہوئے جہاں سامنے وہ سپاٹ تاثرات لیے چھت کو گھو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد نہیں تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اسے گولی لگی تھی۔ ماہر کیسا فیل کر رہے ہو تم؟ جمشید خان پاس پڑے ٹیبل پر بیٹھتے بولے۔ ماہر نے سپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھا۔ مجھے ماہا کے ساتھ 2 دن بھی شادی کرنی ہے، ہماری مہندی کا فنکشن کل ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جمشید خان نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا، جبکہ ماہر کے دل میں آگ کا دریا بہہ رہا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ابھی اس حالت میں نہیں ہو تم، جمشید خان لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے تھے۔ ماہر نے ان کی جانب دیکھا۔ سر میں بلکن ٹھیک ہوں، ایسی چوٹیں مجھے لگتی رہتی ہے، مجھے بس کل ہی فنکشن سیٹ آؤٹ چاہیے۔ امید ہے آپ تیاری کر لیں گے، بس چند قریبی رشتے داروں کو بتا دے۔ ماہر 2 ٹوک لہجے میں بولا تو جمشید خان نے اسباب میں سر ہلایا۔ وہ فائل آپ کو مل گئی تھی؟
کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے بولا تھا۔ اس کا دل و دماغ بار بار بس وہاں خان ہر اٹک رہا تھا۔ ہاں میں گئی، بہت اچھا کام کیا تم نے، مجھے یقین نہیں رہتا ڈپارٹمنٹ کے ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کام نے پہلی فرصت میں ان سب کو نکال کر آیا۔ اب بس ایک مین ثبوت میرے پاس پڑا ہے۔ اس کی وضاحت ہو گئی تو اس سے چیف سلیکٹر اچھے سے بے نقاب ہوگا۔ ادھر وہ پھنسے گا تو وہ گینگسٹر بھی پکڑا جائے گا۔ جمشید خان عزم سے بولے تھے۔ ماہر نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں اس ڈیڈلی گینگسٹر کو اپنے ہاتھوں سے سولی پر لٹکانا چاہوں گا، وہ دانا پیستے بولا تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اوکے تو ویسٹ کرو، پھر کل چھوٹا سا فنکشن رکھ لے گے، جمشید خان کہتے باہر چلے گئے۔ ماہر اسبات میں سر ہلاتا آنکھیں نوند گیا۔